بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 6 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 6 ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ۔ حوالہ ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3678۔ ترجمہ، اے اللہ، میں لوگوں کو دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ تشریح، مذکورہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کے دو کمزور لوگوں یعنی یتیم اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی تلقین فرمائی ہے۔ یتیم کے حقوق، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یتیموں کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے اور ان کا مال نہ کھایا جائے اور نہ ہی ضائع کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرہ۔ حوالہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کے عمدہ چیز سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح یتیموں کا ناجائز طور پر مال کھانا اپنے پیٹ کو آگ سے برنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا۔ حوالہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 10۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی برتے ہیں، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ عورتوں کے حقوق، اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں عزت دی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام حقوق عطا کیے ہیں جو مردوں کو دیے ہیں، اور اسلام نے خواتین کی جان، مال، عزت و آبرو اور دیگر سماجی، سیاسی، معاشی حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ حوالہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 228۔ ترجمہ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ اسی طرح ماں کے حقوق میں ہر وقت اپنی ماں کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا شامل ہے۔ حسن سلوک سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا ہے۔ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورۃ التکویر، آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، نیز بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حوالہ ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5147۔ مذکورہ حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور ارد گرد کے ماحول میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی اچھی طرح کفالت اور تربیت کریں، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کریں اور ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں عزت دیں، ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 6 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو
ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔